اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، تراویح میں جو قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا گیا، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، اس میں سورہ رعد کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہر ضرورت کو اللہ نے پیدا فرمایا، تمام ضرورتوں کا خالق اللہ ہی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے سکون اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سکون کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے ایک نسخہ اللہ نے بتایا، حقیقی نسخہ۔ دیکھیں، انسان کے جسم میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ دل ہے۔ دل میں اگر سکون ہے تو انسان جو ہے پرسکون رہتا ہے۔ اگر دل میں بے چینی ہے، بے قراری ہے اور سکون نہیں ہے، دنیا بھر کی راحت کی چیزیں اس کے پاس میسر ہو، اسے سکون نہیں ملتا۔ تو اس بات کا جو ہے خیال رکھنا ہے، جتنے سکون کے، راحت کے اسباب ہیں، اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور چیز بنائی ہے جو اس میں یہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ عربی میں الا کہتے ہیں تنبیہ کے لیے۔ 3 حروف آتے ہیں، حروف تنبیہ، اس میں ایک حرف ہے الا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب انسان سکون کے لیے، چین کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہو۔ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سنو سنو، غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے وابستہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور دل جب پرسکون ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا پورے جسمانی اعتبار سے بھی پرسکون ہوتا ہے۔ یہ تو ایک فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بے شمار فائدے ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگی میں ذکر ایک ہمارا عمل ہو، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس بات کی کہ تیرا ذکر کر سکوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک۔ ورنہ آدمی جو ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری زبانوں میں ذکر نہیں ہے۔ دنیا بھر کی راحت کے اسباب ہمارے پاس ہیں، بہترین سواری ہے، بہترین گھر ہے، بہترین بسترے ہیں، سب کچھ ہے۔ آج انسان نے اسباب راحت کے ہر طرح کے ڈھونڈ لیے، مگر جو حقیقی نسخہ ہے، حقیقی سبب ہے، اس سے غافل ہے۔ وہ ہے اللہ کی یاد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ اس کو ہمیں متوجہ فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ ہماری صبح، ہماری شام اللہ کو یاد کرنے سے ہونی چاہیے۔ نیت ہماری یہ ہو کہ میرے ذکر سے اللہ سے تعلق قائم ہو۔ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق۔ بندے کا جب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، 2 قسم کے حالات میں بھی وہ پریشان نہیں ہوتا۔ نعمتوں کے ملنے میں اتراتا نہیں اور پریشانیوں کے آنے میں گھبراتا نہیں، کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے۔ وہ تعلق پیدا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ذکر نہ ہو تو پھر ہوگا کیا؟ نعمتوں میں آپے سے باہر ہوگا اور ناگوار حالتوں میں، آزمائشوں میں مایوس ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تعلق کا نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ خوب اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ دیکھیے، جب آدمی کثرت سے بات کرتا ہے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے،
کثرت کلام دل میں سختی کا سبب ہے، اور کثرت اللہ کا ذکر جو ہے یہ دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اور ذکر کا ایک فائدہ علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ذکر کا نور عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک ہے چلتے پھرتے کریں الحمدللہ، بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو اصل ہے 10 منٹ 24 گھنٹے میں آدمی نکالے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ تسبیح سے ایک بات یاد آئی، تسبیح جو ہے نا یہ بیکار چیز نہیں ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ ڈیجیٹل چیزیں بھی آ گئی ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے، جب وہ چیز ہوتی ہے تو آدمی یاد آتا ہے۔ اسی لیے تسبیح کا ایک نام جو ہے یاد دلانے والی چیز، کہ اللہ کا ذکر یاد دلاتی ہے وہ چیز۔ اگر تسبیح نہ ہو تو پھر آدمی کو کیسے، آدمی جو ہے وہ ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ذکر ہم کرتے ہیں تو اس کی برکت سے نور دل میں آتا ہے، اس روشنی سے آدمی کو اپنی کمیاں نظر آتی ہیں، اپنی بیماریاں نظر آتی ہیں، میرے اندر کیا بیماری ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کس چیز کی خامی ہے۔ اسی لیے جو ہے دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت قرآن پاک میں کئی جگہ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کا اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، جب بھی ہم قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھیں، یہ سوچیں کہ اس موقع پر اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، حدیث قدسی میں ہے کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، فرشتوں میں اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں۔ کوئی کسی علاقے کا بڑا اس کی زبان پر نام آ جائے تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرماتے ہیں، تو اسی لیے اس کی مشق کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنا ہے۔ 10 منٹ آدمی نکالے، سبحان اللہ کہے، دل میں دل زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، دل میں یہ کیفیت ہو کہ نہیں میں گندا ہوں، اللہ کا کوئی تعریف کے لائق نہیں، الحمدللہ یا اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، کوئی بڑا نہیں، نہ میں بڑا، ساری بیماریاں سارے مسائل جو ہے نہیں میں بڑا، دنیا میں گھر میں اپنی زندگیوں میں جتنے مسائل ہیں اس کی جڑ کیا ہے؟ میں بڑا، میں سب کچھ، میرا سب کچھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ہر عمل کا اجر بھی ہے اثر بھی ہے۔ درود کا اجر ہے، اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ اثر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے تاکید کے انداز سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورہ حجر میں آخر میں یہی مضمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے بھیجا۔ جب آپ لوگوں میں دین کا کام کرتے تو لوگ آپ کے خلاف بولتے، ظاہر سی بات ہے آپ بشر ہیں، انسان ہیں، جب کوئی آدمی آپ کے اپنے خلاف بولے تو پھر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ میرے خلاف بول کیوں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ نبی جی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ کا دل جو ہے پریشان ہو رہا ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے، اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ جب بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر یہ سب کہنے والوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جو چاہے کہے میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں کوئی کام نہیں۔ اور جب بندے کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو مخلوق کی باتوں کا اثر زیادہ لیتا ہے، اور جو انسان مخلوق کی باتوں کا اثر زیادہ لے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جتنی مخالفت زبان سے ہو ہر چیز سے، نبیوں کی گئی، کسی اور کی نہیں کی گئی، کیا کیا نہیں کہا گیا؟ انا لنراک فی صفاحہ، آپ بیوقوف نظر آ رہے، نعوذ باللہ، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو جو ہے بھٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم آپ کو بھٹکا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ نبیوں کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن
نبی اللہ سے تعلق ہے، وہ تعلق جوڑنے والی جو چیز ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور اسی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا ایک نظام بتایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہماری مہربانی کا، ہمارے فضل کا ایک جو ہے ضابطہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ ہم ان نعمتوں کو، ہر آدمی چاہتا ہے میری نعمتوں میں ترقی ہو، میری نعمتوں میں اضافہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ضابطہ فضل کا، مہربانی کا بتایا، شکر گزار بنو۔ نعمتوں کی شکر گزاری، یہ اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں برکتوں کا سبب کر دیں گے انشاءاللہ۔ تیسری جو سورت ہم نے پڑھی، اس سورت کا مشہور نام ہے سورۃ النحل، لیکن ایک نام یہ بھی ہے سورۃ النعم، نعمت کی جمع نعم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ہماری انسانوں کی ظاہری نعمتوں کو بیان فرمایا، وہ نعمتیں جب انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، خلق الانعام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں ایک پانی سے پیدا کیا۔ کیسے ہم نے پیدا کیا، اپنی قدرت دیکھو۔ والانعام خلقها، تمہارے لیے ہم نے سواریاں بنائی۔ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، ان جانوروں سے تم جو ہے اون بھی حاصل کرتے ہو، بہترین جیکٹس پہنتے ہیں، سواریاں کرتے ہیں اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کیسی خوبصورت سواریاں ہم نے تمہیں دی ہیں۔ جمال کہتے ہیں خوبصورت سواریاں ہیں، انسان ان سے دیکھتا ہے، خوبصورت لگتی ہیں، تم صبح شام اس میں سفر کر رہے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ایسی سواریاں بھی ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، وہ سامان تمہارا لے کر چلتی ہیں جہاں تک تم نہیں لے جا سکتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواریوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قیامت تک ہم ایسی سواریاں بناتے رہیں گے جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ وَيَخْلُقُ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہیں گے۔ یخلقو فعل مضارع ہے، مضارع میں استمرار کا معنی ہے۔ وہ زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، وہ سواریاں تھیں، اور آج جتنی سواریاں اب ہیں اور جو سواریاں آگے بننے والی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، ایک جملے میں اللہ نے کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں۔ وہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے ٹیسلا کو کون جانتا، 25 سال بول دوں ایسے ہی بول دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے بھی اور سواریاں اللہ پیدا کریں گے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ساری نعمتیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، تمہارے لیے اللہ نے گھر بنایا سکون کی جگہ، اللہ نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنائیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کیسے بہترین پھل پھول۔ اس سورت کا سب سے بڑا مضمون کیا ہے؟ جو ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، یہ ساری نعمتیں ہم نے تم پر مکمل کر دی تاکہ تم ہمارے فرما بردار بن جاؤ۔ کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، میرے بندو صرف نعمتیں استعمال نہیں کرنا ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ نے ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، وہ مزے کرو، فائدہ اٹھاؤ، استعمال کرو، لیکن ایک چیز مت بھولو کہ وانتم خلقتم للآخرہ، آپ کو، ہم سب کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ سوچ کر آدمی جو ہے ان نعمتوں سے آخرت بنائے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دودھ، اللہ تعالیٰ دودھ پیتے نا، کیسی بہترین چیز۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، سبحان اللہ، گائے کا رنگ کالا ہے، وہ کھاتی ہے جو سبزہ، وہ جو ہے نا، وہ جو چارہ کھاتی ہے وہ سبز رنگ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دو گندگیوں کے درمیان میں سے، ایک گوبر ہے ایک خون ہے، ان دونوں کے درمیان میں سے دودھ نکال رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہم نکالتے ہیں کہ اس دودھ میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ اس میں جو ہے گوبر کی بدبو ہوتی ہے۔
سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی مزے کی آسان چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے سبحان اللہ تو کہتے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، احب الشراب، بہترین مشروب پینے کی چیز دودھ۔ اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پیالہ ہے جس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پیالے سے بھی میں نے دودھ پیا ہے۔ کیسا خوش نصیب، کیسا بابرکت پیالہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے بارے میں، اور آگے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ عام مکھیوں کے مقابلے میں اس مکھی کی الگ ہی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام بلا وجہ سورۃ النحل نہیں رکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ نحل شہد کی مکھی، اس کے لیے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ شہد روز استعمال کرتے نہیں کرتے؟ مہینے میں 3 مرتبہ اگر کوئی شہد چاٹ لے کوئی بیماری اسے نہیں آئے گی یقین کے ساتھ۔ ایک صحابی پیٹ میں درد ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لایا گیا، فرمایا انہیں شہد پلاؤ۔ شہد پلایا گیا، پیٹ میں درد بڑھ گیا، فرمایا اور پلاؤ، فرمایا اور درد بڑھ گیا، فرمایا اور پلاؤ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا فیہ شفاء للناس، اس شہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کی قدرت، شہد کہاں سے نکلتا ہے؟ کوئی بھی مخلوق منہ میں کوئی چیز ڈالتی ہے وہ فضلہ بن کر، ویسٹ بن کر نکلتی ہے نا، کوئی بھی مخلوق۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہ شہد کی مکھی پھل کا رس جو ہے چوستی ہے، جذب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے شفاء للناس نکالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے شہد کی مکھی کا شہد، اور اسی طرح ریشم، سب سے بہترین لباس ریشم، اللہ تعالیٰ نے ریشم کے کیڑے سے وہ جو ہے نا ریشم نکالا۔ سب سے بہترین خوشبو مشک ہے۔ مشک کہاں سے نکلتا ہے؟ ہرن، عنبر ہے نا بہترین خوشبو۔ مچھلی کا قے ہے، وہاں سے جو ہے خوشبو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ سب سے بہترین چیز شہد، دودھ، خوشبو، یہ سب دیکھو تو صحیح۔ 2 باتیں عرض کروں یہاں پر، خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا سورۃ النحل، یہ ہماری زندگی میں اس کو لانا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس مکھی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے زندگی یعنی اپنے کام کو کرنے کا ایک بہترین نظم، ایک بہترین جو ہے کیا کہتے ہیں سسٹم اللہ نے اس کو سکھایا، وہ اس کو فالو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی فراست، ایسی فہم عطا فرمائی کہ وہ جو شہد، یعنی جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں شہد، ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ اپنا چھتا سمجھتے ہیں نا، چھتا جو بھی ہو انگلش میں آپ اس کا گھر، چھتا وہ بنائے۔ کہاں بنائے؟ سب سے پہلے ترتیب دیکھیں، پہاڑوں پہ بنائے، پھر جو ہے درختوں پہ بنائے، پھر بڑی بڑی عمارتوں پہ بنائے۔ یہ وہ مکھی آج بھی جو ہے اسی ترتیب کو فالو کرتی ہے۔ سب سے زیادہ شہد کا چھتا جو ہے نا کہاں رہتا ہے؟ پہاڑوں پہ رہتا ہے، پھر درختوں پہ ہوتا ہے، پھر جو عمارتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ کیا حکم دیا کہ تم جو ہے کلی من کل الثمرات، وہ نکلتی ہے اپنے چھتے سے اللہ کے حکم سے، نکل کر جب چلتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، دور دور تک جاتی ہے، بہترین پھل یا بہترین پھولوں کا رس چنتی ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے، جس پتے پر بیٹھ کر وہ جو ہے رس چوستی ہے وہاں پر وہ نشان ڈال دیتی ہے تاکہ اپنے ساتھی جو ہیں دوسرے ان کے لیے سہولت ہو جائے، وہ بھی اگر کوئی تلاش کرتے ہوئے آئیں تو ان کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس پتے کا، اس پھول کا، اس پھل کا رس بڑا بہترین ہے۔ سمجھ رہے کیا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں ایسے رہو جیسے شہد کی مکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو، ایمان والوں کو بہت سی چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔
اس میں ایک بتاؤ بھئی وہ درخت کون سا ہے جو ایمان والے کے مشابہ ہے؟ جی کھجور کا درخت، لقمہ دے دیے، ہے نا۔ اسی طرح شہد کے بارے میں بھی فرمایا، شہد وہ جو ہے چھتا بناتی ہے، وہ چھتا جو بناتی ہے اس میں جو ہے ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پر ان کا قیام ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پر وہ گندگی کرتی ہے، باتھ روم ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پر وہ شہد جمع کرتی ہیں، اور ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پر وہ انڈے دیتی ہے۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان ایک کتاب لکھے، بڑی بہترین، اس میں جانوروں کے متعلق بڑی تفصیلات، بڑی مستند۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو چھتا ہے اس کا ایک امیر ہوتا ہے، اس کی ایک امیر، اور اس کا نام ہے یعصوب۔ پورے چھتے کی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے تابع ہوتی ہیں، کوئی امیر کی مخالفت نہیں کرتا، ان کا انسٹرکشن ہوتا ہے کہ جو جیسے کرنا ویسے کرنا، فلاں فلاں جگہ سے جو ہے یہ فلاں فلاں پتے ہیں، فلاں فلاں پھل ہیں، فلاں فلاں پھول ہیں، وہاں سے تمہیں جو ہے رس لے کر آنا ہے۔ وہ جاتی ہے مکھی، جیسے جاتی ہے سبل ربک ذللا، وہ جیسے جاتی ہے اس کو واپسی کا بھی راستہ پتا ہے۔ جب وہ وہاں سے وہ پتے وہ رس چوس کر جذب کر کے آتی ہے، چھتے میں جو ہے نا ایک سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے، وہاں اگر کلیئرنس اگر ہو تو پھر اندر جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ اطراف مکھیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیسی فہم دیا، دیکھیں کیسی سمجھ، وہ مکھیاں اس آنے والی مکھیوں کو جو ہے نا سونگتی ہیں، کوئی زہریلا مادہ اگر چوس کر اگر لا رہی ہیں ان کو وہیں مار کے گرا دیتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے چھتے کے اطراف جو ہے نا مکھیاں گری ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر وہ جو ہے زہریلا مادہ اندر چلا جائے اور وہاں جا کر جو ہے وہ اگر وہ شہد میں مل جائے، کئی لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ پر عمل ہوتا ہے، بھائی ایک کو مارو تاکہ سب کی جان بچے۔ سیکیورٹی سسٹم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں یاد رکھیں، میں اپنی بات ختم کروں۔ شہد یہاں ایک ان کا جو ہے نا ان کا جو نظام ہے، ان کا جو سسٹم ہے، امیر کی اطاعت اور جو انسٹرکشن دیا جاتا ہے اس کو فالو کرنا، اور جو چھتے کے اندر جو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو کام جہاں کرنا وہی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندگی گزارنے کا جو سلیقہ دیا ہے، اس سلیقے کو جو وہ فالو کرتے ہیں، اس پر اللہ نے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا ہے۔ اور دوسری چیز ان کا جو حفاظتی نظام ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی باہر کی غلط کوئی ایسا مادہ کوئی مکھی اگر لے کر آئے جو اندر جو ہے شہد میں نقصان پہنچانے والی ہو، باہر ہی اس کو کیا کر دیتے ہیں، مار کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مومن کا دل چھتے کی طرح ہوتا ہے اور اس دل کے اندر ایمان شہد کی طرح ہوتا ہے۔ مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ باہر کا کوئی زہریلی مادہ میرے ایمان میں نہ آئے، باہر کا کوئی زہریلا مادہ جیسے حدیث ہے نا مشہور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو ختم کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک پھل ہے، دور بھی اگر کوٹو اس کی کڑواہٹ یہاں تک محسوس ہوتی ہے، وہ اگر ذرا سا بھی شہد میں ملا دو پورا شہد خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصہ جو ہے ایک زہریلا مادہ ہے، وہ زہریلا مادہ جب کسی ایمان والے کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، یہ سب زہریلے مادے ہیں۔ ایمان والوں کو اسی طرح سکھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی، تمہارے اندر دل تمہارا چھتا ہے، اس کے اندر ایمان شہد کی طرح ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو جیسے شہد کی مکھیاں شہد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں بیان کر کے ایک بات کہہ رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ بنانے والا ہے، یہ سب مخلوق ہیں، بنانے والا اور بننے والی مخلوق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں، یہ صرف اس کی رحمت اور اس کی غفاریت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر کا اہتمام ہو، شکر کا اہتمام ہو۔ شکر کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات پر لگانا، ایک ایک نعمت مجھے اللہ سے قریب کرے۔ دنیا بھر میں لوگ استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمت، لیکن ایمان والا جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، وہ نعمت اسے اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا، ذکر میں یہ بھی ہے کہ آدمی زبان سے بھی ذکر کرے اور بیٹھ کر تنہائی میں سوچے کہ اللہ نے مجھے نعمتوں میں کتنا ڈبو دیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی یہی تذکرہ اللہ نے فرمایا، بڑے عجیب انداز سے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا۔ وہ آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرو۔ سبحان اللہ، یعنی الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ کیسے ہیں لوگ، دیکھو، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا۔ کیسے بدلا کہ کفر کر کے، ناشکری کر کے بدل دیا۔ نعمت استعمال کرنے، وہ نعمت دینے والے کو نہیں پہچان رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔